ریکارڈنگ نمبر 4 مطالعہ پاکستان لازمی یونٹ 1 مسلم برصغیر میں مسلم دور نمبر 3 برصغیر میں اسلام کے اثرات۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد بالابار اور سراندیب سے شروع ہوئی، پھر بلوچستان، سندھ، ملتان اور پنجاب کے باقی علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا۔ رفتہ رفتہ اسلامی سلطنت کم و بیش پورے برصغیر میں قائم ہو گئی۔ اسلامی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی علم و فضل اور عدل و مساوات کا دور دورہ ہو گیا۔ اسلامی علوم و فنون کو بڑی ترقی ملی۔ مسلمان بادشاہوں نے بڑے بڑے شہروں میں عالیشان مساجد اور بڑی بڑی تاریخی عمارتیں تعمیر کروائیں اور شاندار باغات لگوائے۔ انہوں نے برصغیر میں فن تعمیر کا ایک نیا اور جداگانہ انداز رائج کیا اور اس فن کی سرپرستی کر کے اسے پورے برصغیر میں پھیلا دیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے دیگر فنون لطیفہ کے فروغ پر بھی خصوصی توجہ دی اور ان کی ترقی و ترویج کا نظام کیا۔ وسط ایشیا سے آنے والے بے شمار علماء اور صوفیہ نے برصغیر میں اشاعت اسلام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس خطے میں ایک تاریخ ساز معاشرتی اور تہذیبی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے برصغیر کے لاکھوں انسانوں کی اصلاح کر کے اس خطے میں ایک نئے معاشرے کو جنم دیا اور اسلام کی ترقی اور استحکام کا سامان پیدا کیا۔ ان صوفیہ اور علماء نے عوام سے قریبی تعلق قائم کر کے ان کی ہدایت اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان کی خانقاہیں اور درسگاہیں مسلم معاشرے کے اہم علمی، تربیتی اور تہذیبی مراکز کا درجہ رکھتی تھیں۔ یہ انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں کی سرزمین کی آبادی کا بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے یہاں کی معاشرتی اور معاشی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ برصغیر میں مسلمانوں نے سیاسی نظام پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے اسلامی اصولوں کے بنیاد پر عادلانہ اور منصفانہ نظام حکومت قائم کر کے پرانے طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا اور ذات پات کی تفریق کا سلسلہ ختم کر کے انسانی مساوات اور احترام آدمیت کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انتظامی اصلاحات کر کے ایک نیا نظام قائم کیا۔ برصغیر میں اسلامی حکومت کے قیام سے جو اثرات و نتائج برآمد ہوئے ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، برصغیر کا بیرونی دنیا سے تعلق قائم ہوا اور باہمی تجارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 2، تمام علاقوں میں یکساں قسم کا نظم و نسق قائم ہوا جس سے پورے برصغیر میں انتظامی ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ نمبر 3، فن تعمیر کا ایک نیا انداز قائم ہوا۔ نمبر 4، فنون لطیفہ کی ترقی اور فروغ میں خصوصی توجہ دی گئی۔ نمبر 5، صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے اس شعبے میں خصوصی توجہ دی گئی۔ صفحہ نمبر 15۔ نمبر 6، امن و امان کے قیام سے معاشی اور معاشرتی بہتری اور ارتقاء کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو گیا۔ نمبر 7، زرعی شعبے میں ترقی ہوئی۔ نمبر 8، مواصلات اور ذرائع آمد و رفت میں بہتری ہوئی۔ نمبر 9، عربی، فارسی اور مختلف مقامی زبانوں کے اشتراک سے ایک نئی زبان اردو نے جنم لیا اور فروغ پایا۔ نمبر 10، ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوا اور مقامی تہذیب کے ساتھ ساتھ غیر ملکی تہذیب کے ملاپوں سے ایک نئی تہذیبی ڈھانچے نے جنم لیا۔ نمبر 11، علمی اور ادبی فضا قائم ہوئی۔ مسلمان بادشاہوں نے ان شعبوں میں خصوصی توجہ دی اور ان کی سرپرستی بھی کی۔ نمبر 12، تصوف کے رواج اور ترقی سے معاشرتی تفاعل کا انداز ہی بدل گیا اور یہاں ایک عام رواداری اور باہمی میل جول کا رجحان پیدا ہوا۔ 3.1 خود آزمائی۔ نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد ڈیش سے شروع ہوئی۔ نمبر 2، صوفیہ نے ڈیش میں اشاعت اسلام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 3، برصغیر میں مسلمانوں نے ڈیش پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں نے برصغیر میں ایک تاریخ ساز ڈیش اور ڈیش انقلاب کی بنیاد رکھی۔ نمبر 4، صفحہ نمبر 16، برصغیر میں مسلم دور حکومت کا اختتام۔ برصغیر میں مسلمانوں کے زوال کی ابتدا 1707 سے ہوئی جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے نالائق اور کمزور جانشین وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور اسلامی سلطنت کا مرکز کمزور ہونے لگا۔ مرکز کی کمزوری کے نتیجے میں جو اہم واقعات رونما ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دکن میں مرہٹوں نے دوبارہ سر اٹھایا۔ نمبر 2، پنجاب میں سکھوں نے شورش برپا کر دی۔ نمبر 3، دہلی اور آگرہ کے درمیانی علاقے میں جاٹوں نے بغاوت کر دی۔ نمبر 4، بنگال، دکن اور اودھ کے صوبے داروں نے نیم خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ نمبر 5، برصغیر رفتہ رفتہ بدنظمی اور لاقانونیت کا شکار ہونے لگا۔ نمبر 6، مسلمان حکومتوں کے مخالفین سرگرم عمل ہو گئے۔ نمبر 7،
خود غرض مسلمانوں نے بھی ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے مسلمان حکومت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 8، اندرونی خلفشار بڑھتا چلا گیا جس سے غیر ملکیوں خصوصاً انگریزوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور وہ اپنا اقتدار بڑھانے لگے۔ مندرجہ بالا حالات میں مرکزی حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، اس کی آمدن بھی گھٹ گئی۔ ان حالات میں مغل بادشاہ کے لیے ملکی دفاع کی خاطر بڑی فوج رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے میں ایران کا بادشاہ نادر شاہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اور اس نے 1739 میں ہندوستان پر دوسرا حملہ کر دیا۔ اس نے مغل بادشاہ محمد شاہ کو کرنال کے مقام پر شکست دی اور دہلی میں قتل عام کروایا۔ اس شکست نے مغل بادشاہ کی ساکھ کو بڑا دھچکا لگا۔ 1747 میں نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں خود مختار ریاست قائم کر لی۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی حکومت مستحکم کرنے کے بعد بر صغیر پر کئی حملے کیے جس کے نتیجے میں مغل حکومت کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو گئی اور زوال کے آخری کنارے تک پہنچ گئی۔ 4.1 مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ مسلمان حکومتوں کے زوال کے بے شمار اسباب تھے جن میں سے چند نمایاں اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 1، مسلمان اسلامی نظام حیات اور اسلامی اقدار کو نظر انداز کر کے مذہب سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ نمبر 2، مسلمان آرام طلبی اور بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے۔ نمبر 3، اس وقت تخت نشینی یا اقتدار کی منتقلی کا کوئی اصول نہ تھا جس کی وجہ سے تخت نشینی کے لیے جھگڑے اور خانہ جنگیاں شروع ہو چکی تھیں۔ نمبر 4، مسلمانوں میں علمی اور سائنسی ترقی کا رجحان ختم ہونے لگا تھا اور وہ نئی ایجادات اور نئے آلات جنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ نمبر 5، مغل بادشاہوں کے پاس بحری قوت نہ تھی۔ نمبر 6، بادشاہوں اور عمرہ کے عیش و عشرت کی زندگی نے عام آدمی کی معاشی حالت خراب کر دی تھی۔ غیر مؤثر سیاسی اور انتظامی حکمت عملیوں کی وجہ سے سیاسی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ نمبر 7، مسلمانوں میں قیادت کی کمی تھی۔ نمبر 8، مسلمان ہندوؤں اور انگریزوں کی چال بازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مندرجہ بالا سیاسی اسباب سے ایک طرف مسلمانوں کا سیاسی اقتدار اور غلبہ ختم ہونے لگا اور دوسری طرف غیر مسلم اقوام خصوصاً مغربی اقوام نے بر صغیر میں اپنے قدم جما لیے۔ یہ اقوام تجارتی اغراض کی خاطر آئیں لیکن انہوں نے مسلمان حکمرانوں کی کمزوریوں اور نااہلیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور رفتہ رفتہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اس زوال کے دور میں کئی بزرگوں نے مسلمانوں کی اصلاح کی کوششیں کیں۔ ان بزرگوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی وفات 1762، شاہ عبدالعزیز دہلوی وفات 1824، سید احمد بریلوی وفات 1831 اور شاہ محمد اسماعیل شہید وفات 1831 خاص طور پر مشہور ہیں۔ بنگال میں حاجی شریعت اللہ اور تیتو میر نے اصلاح احوال کی جد و جہد کی لیکن یہ تمام کوششیں مسلمانوں کی بے حسی، سرد مہری، اندرونی جھگڑوں اور نا اتفاقی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکیں۔ مسلمان بڑی تیزی سے زوال کا شکار ہوتے چلے گئے اور غیروں کا تسلط قائم ہو گیا۔ زوال کے آخری دور میں انگریزوں نے مسلمانوں کی سیاسی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور طاقت اور فریب کاری سے بر صغیر پر قابض ہو گئے۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنی طاقت کی بحالی کی آخری کوشش کی جو جنگ آزادی کے نام سے موسوم ہے لیکن یہ جنگ بھی ناکامی سے ہمکنار ہوئی اور مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہو گیا اور انگریزوں نے سارے بر صغیر پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 4.2 صفحہ نمبر 18 خود آزمائی۔ نمبر 4، سوال غلط درست کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، بر صغیر میں مسلمانوں کے زوال کی ابتدا 1707 سے ہوئی۔ نمبر 2، اندرونی خلفشار مسلمانوں کے زوال کا ایک بنیادی سبب تھا۔ نمبر 3، ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے 1739 میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ نمبر 4، 1747 میں نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ نمبر 5، مسلمانوں نے 1857 میں اپنی طاقت کی بحالی کی آخری کوشش کی۔ صفحہ نمبر 19 تشریحات۔ ابتدا، شروع، آگاہ، بتانا، تجزیہ، بات کی حقیقت تلاش کرنا، خطوں، خطے کی جمع، حصوں، لاقانونیت، قانون نہ ہونا، فقدان، نہ ہونا، کثرت ازدواج، ایک سے زیادہ بیویاں، سود خوری، سود لینا، حقیر، کمتر، حفظان صحت، صحت کی حفاظت، کثیر حصہ، زیادہ حصہ، لوٹ کھسوٹ، لوٹ مار مچانا، نچلی ذات، کم ذات،
علماء و مشائخ، عالم و فاضل، تذکرہ، ذکر، اشاعت، شہرت پھیلانا، حلقہ بگوش اسلام ہونا، اسلام قبول کرنا، مؤثر انداز، صحیح طریقہ، تبلیغی مساعی، تبلیغ کی کوشش، متعدد، کئی، بہت سے، شاعر اسلام، اسلام کے طریقے، ارتقاء، بتدریج ترقی، فاتحین، فاتح کی جمع، فتح کرنے والے، یکجہتی، اتفاق و اتحاد ہونا، معاشرتی تنزل، معاشرے کی تباہی، انتشار، بکھرا ہوا ہونا، اکائی، ایک، عدم مساوات، برابر نہ ہونا، انصاف نہ ہونا، قمار بازی، جوا کھیلنا، طرز زندگی، زندگی کے رہن سہن یا طور طریقے، تعصب، کسی ایک کی طرفداری کرنا، انحصار، منحصر ہونا، پرستش، عبادت کرنا، سیاح، سیر کرنے والا، مرہون منت، احسان مند، تکمیل، مکمل، گراں قدر، عالی مرتبہ، بڑا مرتبہ، سرگرمی، کام، فریدہ، فرض، تقویت، قوت دینا، مضبوط کرنا، فروغ ہونا، ترقی دینا، دین کی تجدید، دین کو نئے سرے سے شروع کرنا یا بڑھانا، طریقت، طور طریقے، تصوف کی اصطلاح میں تزکیہ باطنی، بلند پایا، بڑا مرتبہ، بڑی شان، مساوات، برابری، انصاف، احترام آدمیت، انسان کا احترام، اشتراک، شرکت، حصہ داری، شورش، بغاوت، تسلط، قبضہ، اعتراف، ماننا، تحصیل، حاصل کرنا، تفریق، فرق کرنا، تصوف، وہ علم جس کے ذریعے صفائی قلب ہو، تفاعل، میل جول، خلفشار، اندرونی جھگڑے، ہمکنار، قریب۔ خود آزمائی نمبر 1، درست جوابات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل برصغیر ایک ڈیش نہیں تھا، بلکہ بہت سی ڈیش اور ڈیش میں بٹا ہوا تھا۔ پہلی میں آئے گا ملک، دوسری میں آئے گا ریاستوں اور تیسرے میں آئے گا جاگیروں۔ نمبر 2، سنسکرت ڈیش کی علمی زبان تھی، ہندوؤں۔ نمبر 3، برصغیر کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک ڈیش تھا، زرعی معاشرہ تھا، دیہی معاشرہ تھا، دونوں آ سکتے ہیں۔ نمبر 4، اسلام کی آمد سے قبل برصغیر میں جن مذاہب کی پیروی کی جاتی تھی ان میں ڈیش، ڈیش اور ڈیش شامل تھے۔ پہلے میں آئے گا ہندو مت، پھر آئے گا بدھ مت اور پھر آئے گا جین مت۔ نمبر 5، اسلام کی آمد سے قبل ملتان ڈیش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ جواب ہے اس کا بت پرستی۔ خود آزمائی نمبر 2 میں غلط اور درست کے جواب نشاندہی کرنی ہے اور اس کے تمام جواب جو ہیں وہ درست ہیں۔ خود آزمائی نمبر 3 میں خالی جگہ 3.1 خود آزمائی نمبر 3 سوال خالی جگہیں پر کریں۔ نمبر 1، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد ڈیش سے شروع ہوئی۔ جواب ہے مالابار۔ نمبر 2، صوفیہ نے ڈیش میں اشاعت اسلام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جواب ہے برصغیر۔ نمبر 3، برصغیر میں مسلمانوں نے ڈیش پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ جواب ہے سیاسی نظام۔ نمبر 4، مسلمانوں نے برصغیر میں ایک تاریخ ساز ڈیش اور ڈیش انقلاب کی بنیاد رکھی۔ جواب ہے معاشرتی پہلے میں اور دوسرے میں تہذیبی۔ 4.2 خود آزمائی نمبر 4 سوال غلط یا درست کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، برصغیر میں مسلمانوں کے زوال کی ابتدا 1707 سے ہوئی۔ صحیح یا درست۔ نمبر 2، اندرونی خلفشار مسلمانوں کے زوال کا ایک بنیادی سبب تھا۔ درست۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے 1739 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ درست۔ 1747 میں نادر شاہ کو قتل کیا گیا۔ درست۔ نمبر 5 ہے مسلمانوں نے 1857 میں اپنی طاقت کی بحالی کی آخری کوشش کی۔ جواب درست ہے۔